بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پچھلے سبق میں ہم نے علم تفسیر کے حوالے سے مختلف جو اس کی تعریفات تھیں یہ پڑھی تھی۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے یہ لفظ تعویل، اگرچہ اس کا کچھ ہم نے بنیادی شروع میں کچھ پڑھ لیا تھا کہ تفسیر کے ساتھ اسی معنی میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جسے تعویل کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کا جو نام رکھا جامع البیان ان تعویلی آیل قرآن، تو تعویل کا لفظ اس میں استعمال کیا۔ اسی طرح ابن قدیبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تعویل و مشکل القرآن۔ اور اسی طرح قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی کے نام سے جو معروف ہیں، تفسیر بیضاوی ان کی کتاب معروف ہے، جس کا اصل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التعویل، یعنی تعویل کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے۔ خود قرآن مجید میں یہ تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ۔ تو اب یہ لفظ چونکہ تفسیر کے لیے استعمال ہوا ہے، مفسرین نے اس کو استعمال کیا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تو تعویل لفظ جو ہے یہ اولا یؤول تعویلا صرف یصرف تصریفا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے تعویل، یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی ہے فہم و فراست۔ اسی طرح یہ لفظ کفالت و سرپرستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، واپس لوٹنا یا لوٹانا اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، نتیجہ اور انجام اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز میں کم ہونا، کمی ہونا اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور نشانات دیکھنا، غور کرنا اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز میں غور و فکر کرنا، تشریح کرنا اور اصلاح کرنا، اور کسی چیز کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا، ان معانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ تو لغوی اس کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک اس کا معنی تحریف ہے، جیسے وما یہ ہے ابتغاء الفتنتی وابتغاء تأویلہ، کہ وہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ اس میں متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تحریف کے لیے، تحریف کرنے کے لیے یا تحریف کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح پھر آگے ساتھ ما یعلم تأویلہ یہاں اور معنی میں استعمال ہے۔ تو پہلے جملے میں ابتغاء تأویلہ ہی میں یہ تحریف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ تعویل کا معنی کرتے ہوئے ابتغاء تأویلہ کہا تحریف علامہ یریدون، کہ وہ چاہتے ہیں اپنی منمانی، اپنی مرضی کی تحریف کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔
تو لہذا یہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلی ہی، اس تعویل کا یہاں معنی وہ تحریف ہے. اور اسی طرح تعویل کا دوسرا معنی ہے حقیقی مفہوم، کسی چیز کی حقیقی کیفیت، حقیقی صورت. اسی آیت کا اگلا حصہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اس کا حقیقی علم کوئی نہیں جانتا، حقیقی مراد اس کی کیا ہے کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ. تو حقیقی مراد، حقیقی معنی، حقیقی مفہوم، اس معنی میں یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا. اسی طرح کبھی یہ انجام اور نتیجے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. انجام، نتیجے کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے. تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں بھی احسن تأویلا کا معنی کیا احسن عاقبتا ومعالا، کہ وہ انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. تو ایک اس کا معنی یہ ہو گیا قرآن مجید میں. اسی طرح تعویل کا ایک معنی خوابوں کی تعبیر بھی ہے. جیسے سورہ یوسف میں علمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے. تو تعبیر ہوا ہے. تو اب یہاں قرآن مجید کے ان مفاہیم پر غور کریں، اور جو اس کا لغوی اس کے معنی ہم نے پڑھے ہیں ان پر اگر غور کریں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ لفظ تعویل جو ہے، اگرچہ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، کہیں تعبیر، کہیں تفسیر و تشریح، کہیں نتیجہ اور انجام، اور کہیں توجیہ، لیکن ان سب میں بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہی اصل چیز ہے. اسی طرح یہ لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے. تو حدیث میں یا تو تفسیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے خوب سے رو کے پیا، اور پھر جو بچا ہوا تھا وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا. اب صحابہ نے پوچھا نہیں فما اولتہ یا رسول اللہ، اولتہ تعویل کا لفظ، جی آپ نے اس سے کیا مراد لی ہے، کیا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو فرمایا العلم، اس کی تفسیر علم ہے، یا تعبیر بھی اس میں کہہ سکتے ہیں بمعنی تعبیر. اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم. تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھی جائے کہ اصطلاحی طور پہ تفسیر اور تعویل میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے، یہ ہم معنی ہی استعمال ہوتے تھے. متقدمین نے ان میں فرق نہیں کیا، وہ تفسیر اور تعویل دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن متاخرین جو ہیں، بعد والے علماء، انہوں نے
تفسیر کا لفظ جو ہے وہ اصل استعمال کیا ہے، تعویل کا لفظ نے بہت کم استعمال کیا. تو گویا کہ اب یہ لفظ تقریباً جو ہے متروک ہی ہو گیا. اور اس وقت جو تعویل کا معنی استعمال ہوتا ہے عام طور پہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف اللفظی عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح، ایک لفظ کو معنی راجح سے معنی مرجوح کی طرف پھیر دینا، کہ اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک راجح معنی اور ایک مرجوح. تو راجح معنی کو چھوڑ کے مرجوح معنی جو ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ جس کی طرف فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے، جو اس سے بالکل واضح ہے معنی، وہ چھوڑ کے جس طرف تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے وہ فوراً قریب الذہن نہیں ہے معنی وہ. تو وہ غالب اور راجح معنی کو چھوڑ کے وہ جو مغلوب معنی ہے جو فوراً نہیں ذہن میں آ رہا، وہ معنی مراد لینا، اگر تو اس کی بنیاد کوئی دلیل ہو تو اس کو تعویل کہتے ہیں، اور اگر وہ تعویل کی دلیل کی بنا پہ نہ ہو تو اس کو تعویل فاسد کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ متاخرین نے یہ لفظ جو ہے وہ تفسیر کے معنی میں استعمال نہیں کیا. ہاں متقدمین جب اس کو، ان کے ہاں یہ لفظ جو ہے وہ تفسیر کے معنی میں ہے، ان میں ہاں ان کے ہاں فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسری بات ہے تفسیر بالمعصور. معصور لفظ جو ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اثر کا لفظی معنی ہوتا ہے نشان. اسی طرح علامت کو اثر کہتے ہیں، اور اس کی جمع آثار، علامات جسے ہم کہتے ہیں. جو باقی ماندہ چیز ہے اس کے لیے بھی لفظ اثر استعمال ہوتا ہے. جی وہ چلا گیا ہے لیکن کچھ اثرات ابھی باقی، ٹھیک ہے، باقی ماندہ کچھ اثرات ابھی باقی ہے. اسی طرح کسی کے پیچھے چلنا، اس کے لیے بھی اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جاء فی اثری ہی، اس کے پیچھے پیچھے آیا. اسی طرح معصور کا معنی اسلاف سے جو منقول ہے حکم، ان سے بیان کردہ چیز، اس کو بھی اثرات العلم یا آثارت العلم کہا جاتا ہے. اسی طرح اسلاف کا جو ورثہ ہے ان سے مروی خبر اور ان سے جو ثابت سنت، اس کو بھی اثر لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہے اثر کسے کہتے ہیں؟ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو اثر کہتے ہیں، یہ ہم نے اصول حدیث میں پڑھا. تو تفسیر بالمعصور، تفسیر کی یہ قسم ہے تفسیر بالمعصور. اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر آپ کرتے ہیں حدیث مرفوعہ سے، یا قول صحابی سے، یا آپ تابعین کی اقوال بیان کرتے ہیں ان کے اقوال سے، ان سے جو منقول ہے تفسیر وہ آپ پیش کرتے ہیں، تو یہ تفسیر بالمعصور ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں کسی کی تفسیر آئی، کسی صحابی نے کسی آیت کی تفسیر بیان کی، یا کسی تابعی نے قرآن مجید کی کوئی تفسیر بیان کی، تو یہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یا تابعین سے جو تفسیر ملے گی، ہم اس کو تفسیر بالمعصور کہیں گے. ان کی اقوال کی روشنی میں تفسیر کی جائے، حدیث کو پیش کر کے حدیث کے مطابق تشریح کی جائے، یہ ہے تفسیر بالمعصور. تو اب اس میں اختلاف ہے
کہ یہ تینوں ہی شامل ہیں یا ان میں سے کچھ شامل ہیں کچھ شامل نہیں تفسیر بالمعصور میں؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، صرف وہ اثر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہی تفسیر بالمعصور کہلائے گی۔ صحابہ اور تابعین کے جو انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کی اقوال کہہ لیں، اور ان کے اجتہادات وہ تفسیر بالمعصور میں شامل نہیں ہیں۔ یعنی عام معروف تو یہ ہے کہ تفسیر بالمعصور میں حدیث مرفوع آئے گی، قول صحابی آئے گا، یا قول تابعی بھی آئے گا، جبکہ بعض لوگوں کے ہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر تفسیر کی جائے گی تو وہ تفسیر بالمعصور ہے، قول صحابی اور قول تابعی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں صحابہ اور تابعین کے وہ اقوال جن کا تعلق اجتہاد سے نہیں، یعنی یہ پکی بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ صحابی کا ایسا قول جو وہ اجتہاد کی بنا پہ نہ کر سکتا ہو اس کو حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے، وہ حکمن مرفوع ہوتا ہے، چاہے اس کی نسبت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کرے۔ جیسے صحابی کہتا ہے کہ فلاں کام کرنے کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کرنے کا اتنا گناہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ گناہ کی تعیین اور اجر کی تعیین کوئی صحابی اپنے اجتہاد سے تو نہیں کر سکتا۔ کوئی صحابی وہ قیامت کے احوال بیان کرتا ہے، پہلی امتوں کے حالات بیان کرتا ہے، اور اسرائیلیات سے بھی، اسرائیلی روایتیں بھی نہیں لیتا، وہ تورات و انجیل سے کوئی بیان نہیں کرتا، قصے کہانیاں وہ والے اس نے نہیں سنے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ واقعات اور بعد میں پیش آنے والے واقعات بھی صحابی اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکمن جو ہے وہ حدیث مرفوع ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کے اور تابعین کے وہ تفسیری اقوال جن میں اجتہاد کو دخل نہ ہو وہ بھی تفسیر بالمعصور میں شامل ہیں۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال چاہے ان کے اجتہادات ہوں انہیں بھی تفسیر بالمعصور میں ہی شامل کریں گے، البتہ تابعین نہیں۔ ہاں تابعین میں سے وہ کبار تابعین جنہوں نے صحابہ سے خود تفسیر سیکھی، اب گمان غالب یہ ہے کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی ہے صحابہ نے آگے وہ سکھائی، اور انہوں نے صحابہ سے سیکھی ہے، تو ایسی تفسیر بھی وہ تفسیر بالمعصور ہی کہلائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ثابت ہو حدیث سے، یا اقوال صحابہ یا تابعین اعظام سے، ان تینوں کے اگر حدیث سے کی جائے یا قول صحابی سے تفسیر کی جائے یا قول تابعی سے کی جائے تو تینوں کو ہی تفسیر بالمعصور کہا جائے گا۔ تو اب یہ کہتے ہیں تجزیہ اس پر یہ ہے کہ معصور کا لفظی معنی ہوتا ہے منقول، پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے، تو جو نقل کیا جائے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یا تابعین سے، تو اس مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں کی تفسیر کو ہی تفسیر بالمعصور کہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا قول صحابی سے یا قول تابعی سے۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تفسیر بالمعصور میں ثابت نہیں، اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تابعین کی تفسیر جو ہے وہ حجت نہیں، کیونکہ صحابی کی تفسیر آ جائے گی تو ہم خاموش ہو جائیں گے، اس میں اجتہاد کا دخل نہیں، پھر تو بول بھی نہیں سکتے، وہی ہمارے لیے متعین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی واضح ہے۔ تو اصل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تفسیر بالمعصور نہیں، وہ اصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تابعی کی جو تفسیر ہے وہ حجت نہیں ہے، جبکہ جمہور ائمہ اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ تفسیر بالمعصور میں تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں، تابعین کے اقوال کو بھی تفسیر بالمعصور ہی کہا جائے گا۔ اور اسی طرح جو بڑے بڑے تابعین مفسرین ہیں، جیسے ابن جریر طبری ہے، ابن کثیر ہے، ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں، اور یہ ان کی کتابیں معروف ہے، یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ تو جو تفسیر بالمعصور کی معتمد کتابیں ہیں ان میں تابعین کے اقوال موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی تابعین کے اقوال تفسیر بالمعصور میں شامل ہیں۔ باقی حجت ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، اور تفسیر بالمعصور میں شامل ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لہذا دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ اگلا مسئلہ ہے کہ تفسیر بالمعصور کی اہمیت کیا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی، آپ کی ایک ذمہ داری لگائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر آپ کی طرف اتارا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں، بیان کریں۔ تو قرآن مجید کی یہ وضاحت، یہ تفسیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری۔ تو وہ بیان اللہ نے جو اپنے نبی کو سکھایا تو رسول اللہ نے اس سے آگے بیان کیا۔ تو اسی طرح کئی اور مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بیان کی کہ آپ قرآن کی وضاحت کریں، بیان کریں۔ تو وہ بیان، وہ وضاحت، اسی کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی تفسیر بالمعصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے مطابق عمل کر کے دکھایا، اس کے مطابق آپ نے بات کی، تو یہی تفسیر ہے۔ اب دیکھیں نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتی تھی کہ ایک قرآن وہ تھا جو لوگوں کے دلوں میں تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ قرآن کی عملی تفسیر رسول عمل سے نظر آتی تھی۔ تو یہ سب سے بنیادی ہمارے پاس جو ہے وہ ماخذ اور ذریعہ یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی سے آپ کے اقوال اور افعال کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے، ان سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے نا تو پھر لوگوں کے لیے رستہ کھل جائے گا کہ جو مرضی اپنی مرضی سے تفسیر کرے۔ اسی لیے
یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، ایک تو وہ ہمیشہ قرآن کا نام لیں گے اور دوسرا حدیث سے جان چھڑائیں گے، کہ چونکہ حدیث ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ قرآن کے مفاہیم اپنی مرضی اپنی منمانی سے بیان کر سکیں، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے قرآن حدیث سے جان چھڑاتے ہیں، حدیث حجت نہیں ہے اس میں تشکیک پیدا کر دو، تاکہ اب قرآن کے الفاظ ہیں وہ اپنی منمانی پھر جو مرضی معنی بیان کر لیں اس کا۔ اب مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید کی تفسیر سے حدیث کو نکال دیا جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ تفسیر کیسے کریں گے؟ لغت سے کریں گے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ اب بھی کہتے ہیں، جوید غامدی صاحب جیسے، کہ لغت کافی ہے جی، لغت سے تفسیر کی جائے۔ لغت سے اگر تفسیر کرنی ہے، لغت میں ابھی ہم نے دیکھے یہ پڑھے ہیں کہ 10 10 20 20 معانی استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ کے، تو کون سا معنی جو ہے یہاں مراد ہے، اس کا تعین اس کی کون کرے گا؟ میرا ذوق جو میں سمجھوں گا، جو میں نے سمجھا وہی قرآن کی تفسیر بن گیا۔ اب مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ و آت الزکا، دو بنیادی جو ہے وہ اسلام کے یہ ارکان میں سے دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ ایک بندہ یہ کرے کہ جو اس کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس دور میں تو سکے تھے نا سونے چاندی کے، سال بعد ان کو دھو دے کہ میں نے پاک صاف کر لیے، تو مانا تو ٹھیک ہو گیا نا لغت کے مطابق۔ اب اگر لغت کو لیتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کر دے کہ جی آت الزکا کا حکم ہے، ٹھیک ہے، زکات، زکات لفظ بولا ہے شریعت میں، تو زکات کا معنی تو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے دھو کے پاک کر لیے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ سلاد کا ایک معنی تحریک الالیتین بھی ہے، چوتڑوں کو حرکت دینا۔ آپ ایک بندہ جب اذان ہو تو ورزش کر لے، چار بیٹھ کے نکال کے کہے کہ میں نے تو عمل کر لیا ہے قرآن کے حکم پر، تو کون بتائے گا کہ یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے؟ یہاں زکوٰۃ کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ نماز کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، آپ کے عمل سے۔ تو قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے قرآن کو سمجھا، ٹھیک ہے، ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیان، یہ بیان، اس کی وضاحت، تفسیر اللہ نے اپنے نبی کو سمجھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ تفسیر جو ہے وہ آگے سکھائی، اور وہی حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی جو ماخذ ہے وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانین ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے۔ اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو پھر قرآن جو ہے وہ اس میں اپنی منمانی کا رستہ کھل جائے گا۔ تو اسی لیے لوگوں نے جو ہے، تو ہم بات یہ سمجھ رہے تھے کہ تفسیر بالمعصور کی اہمیت کیا ہے، تو ہم نے اس پہ یہ بات بیان کی کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی پر جو وحی کی قرآن کی صورت میں، تو اس قرآن کا کی تفسیر اور اس کا مفہوم بھی سب سے پہلے اپنے نبی کو سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے وہ مفہوم صحابہ کو سکھایا، سمجھایا۔ اسی لیے وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات جو ہے وہ کئی کئی سال لگ گئے، تو وہ سال جو لگے ہیں صحابہ کو، کیا وہ لفظ پڑھنے کے لیے؟
نہیں، اس کے مفاہیم سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح اور تفسیر سمجھنے کے لیے صحابہ کو یہ وقت لگا ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، انہوں نے آگے تابعین کو باقاعدہ یہ تفسیر سکھائی، بلکہ باقاعدہ وہ مدارس معروف ہو گئے. کہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا حلقہ تھا، جس میں تابعین جو ہے وہ شریک ہوتے اور ان سے قرآن سیکھتے. اور حضرت عبداللہ بن عباس تو حبر الامہ جن کو کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ان کا حلقہ درس تھا جس میں تابعین شریک ہوتے، قرآن کی تفسیر سیکھتے. تو اسی طرح دیگر بھی کئی صحابہ، یعنی ہر بڑے شہر میں جو ہے، وہ مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، وہ کوفہ ہو، ان میں یہ حلقہ درس قائم تھے، صحابہ سے سیکھنے والے موجود تھے، وہ تابعین. تو یہ جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو سمجھا، تو ظاہری بات ہے وہی اصل مفہوم ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے. اور آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے آگے تابعین تک. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، تو وہ ذمہ کیا صرف الفاظ تک محدود ہے کہ اللہ نے الفاظ کی حفاظت کی، مفہوم میں جو مرضی بیان کرتا جائے؟ نہیں، وہ مفہوم کی بھی حفاظت کی ہے. اسی لیے وہ ہم تک مفہوم بھی پہنچا حدیث کی صورت میں. تو ہمیں نظر آتا ہے، حدیث پہ جب بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسے رجال کار پیدا کیے جنہوں نے جو ہے وہ حدیث، جو قرآن کی بنیادی تفسیر ہے نا، تو اللہ نے ان سے کام لیا، انہوں نے یہ حفاظت کی. اب دیکھیں امام بخاری جیسے، اللہ نے یہ جو حافظہ دیا ہے، تو خاص ایک بندہ ایسا پیدا کیا کہ جس سے یہ کام لینا تھا اللہ نے. ایسے ہی ایسے سینکڑوں محدثین جو ہیں. اور پھر تفسیر بالمعصور کی اہمیت یہ بھی ہے کہ امت کا اتحاد جو ہے نا، وہ اسی سے ممکن ہے، کسی اور طریقے سے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ عقل مختلف ہے، اس کا علمی جو ہے وہ مستوی بھی مختلف ہوتا ہے. تو ہر بندہ جب اس کی سوچ مختلف ہے تو وہ ایک بات سے مختلف نتیجہ اخذ کرتا ہے. تو ایسے ہی اگر رستہ کھول دے کہ لغت سے کوئی بندہ جو سمجھے، جو سیکھے، تو پھر میں ایک مفہوم سمجھوں، ایک مفہوم کو دوسرا عالم سمجھے، ایک تیسرا سمجھے، کس کا مفہوم دلیل ہے؟ ہر ایک بندہ کہے گا جو میں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فلاں نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے، فلاں نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے؟ تو ظاہری بات ہے وہ معصور ہم اس کو پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اور پھر صحابہ نے جو جنہوں نے وہ وحی کا وہ زمانہ پایا ہے، وہ زیادہ ان حالات کو وحی کا انہوں نے مشاہدہ کیا اترتے ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جو قرآن کی عملی تفسیر کو. اور پھر وہ علم میں سب سے جو ہے وہ گہرے لوگ، وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا کہ وہ نیکی میں سب سے آگے، اور وہ اعمقها علما، علم میں سب سے گہرے، اور تقوی میں سب سے زیادہ. تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی تفسیر کو، اور اسی طرح پھر جنہوں نے صحابہ سے قرآن کے مفاہیم کو سمجھا ہے، تفسیر کو پڑھا اور سمجھا ہے، ان کی بات کو ظاہری بات ہے ترجیح دی جائے گی. تو اب یہ تفسیر بالمعصور جو ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تفسیر ہو قرآن مجید کی یا تعبیر دین ہو،
اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے اصول دین، ان میں تو بحث جائز ہی نہیں ہے، اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، اس میں کوئی نئی تحقیق نہیں ہو سکتی. نماز کا ایک مفہوم ہے، ٹھیک ہے، آج کو بندہ اس کی نئی تحقیق کرے گا کہ نماز سے مراد جو ہے وہ یہ جو اب تک امت سمجھتی آئی ہے کہ یہ نماز سے مراد مخصوص عبادت ہے، یہ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ لغت سے نکال کے لے آئے اور کوئی مانا یہاں یہ مراد ہے تو نہیں، ممکن نہیں ہے. تو اصول دین میں تو بحث وہ جائز ہی نہیں ہے. وہ جو مفہوم ہم تک پہنچ گیا وہی بالکل جو ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی دوسرا پہلو ہو نہیں سکتا. ہاں فروعات میں وہاں تحقیق کی گنجائش ہے، وہاں راج مرجو کا تعین کیا جا سکتا ہے، فلاں قول راجح ہے، فلاں مرجو ہے، اور اس میں بھی اختلاف کی کچھ حدود ہے. یہ نہیں کہ بس اس میں بھی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج تک کسی مفسر نے نہیں کی، تو اس کے غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج نیا رستہ کھول رہا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کی. تو بہرحال یہ تفسیر جو ہے نا، تفسیر بالمعصور، یعنی وہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے، صحابہ سے یا تابعین سے، اصل تفسیر کا جو ہے منہج یہی ہے اور اصل اسے ہی ترجیح دی جائے گی. اور یہ تفسیر بالمعصور جو ہے یہ ہمیں فکری انتشار سے بھی یہی بچا سکتی. جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان وہ اس کا جب ذہن مختلف ہے تو وہ مختلف نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. اگر ہم یہ رستہ کھول دیں کہ بس جس کو جو سمجھ جائے تو پھر ہر شخص کی جو ہے وہ تفسیر اپنی مختلف ہوگی، جو وہ سمجھے گا وہی اس کے لیے جو ہے وہ حجت. تو دین تو ایک مذاق بن کے رہ جائے گا، یا قرآن مجید کے جو ہے عمل اس پر وہ ایک مذاق بن جائے گا کہ جی مجھے اس سے یہ سمجھ جاتی. جیسے لوگوں نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، یہ نظام صلاۃ ہے، یعنی وہ نظام قائم کرو. تو نماز کی اہمیت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو اصل جو ہے وہ نظام لے لیا، نظام بنا دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آت الزکاۃ، زکوٰۃ ہے، جی زکوٰۃ تو اصل جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ کی بھی چھوٹی. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح جب حدیث کو نکال دیں گے، فہم صحابہ کو، فہم تابعین کو نکال دیں گے تو ارکان اسلام بھی نہیں بچیں گے. تو اس لیے تفسیر بالمعصور جو ہے یہی ہے جو اختلافات کو بھی ختم کر سکتی ہے اور یہ فکری انتشار کو بھی جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. اور قرآن کے نام پر یہ جو کھیل چلتا ہے نا، ہر بندہ اٹھتا ہے. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے بر صغیر میں، خاص طور پہ پاکستان میں دیکھیں، ایک بندہ ساری زندگی سرکاری نوکری کرتا ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جی اب میں نے تفسیر لکھنی. وہ چار اردو کی کتابیں پکڑے گا اور جو اس کو سمجھ آیا وہ لکھ مارا، یہ جی قرآن کی تفسیر ہے اور وہ سب سے بڑا مفسر ہے، یہی اصل اللہ کی مراد ہے. کیونکہ ہم تفسیر کا معنی کیا ہے کہ مراد الہی، انسان اپنی بشری استطاعت و طاقت کے مطابق مراد الہی کو وعدے کرتا ہے، اور وہ دعویٰ کیا کر رہا ہے، یہی مراد الہی. تو اس لیے یہ انتشار سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تفسیر بالمعصور کو اہمیت دیں اور اصل ترجیح جو ہے وہ اسی کو دیں. جی آج ذرا کچھ مصروفیت ہے، آپ اس یہاں تک رکھتے ہیں، کچھ سوالات ہیں تو آپ سوال کر لیجیے.
سر میرا سوال جی تھا بتا. کہ تفسیر کرتے ہوئے اگر ہم معنی بھی وہی لیتے ہیں جو علماء کرام نے پیش کیے ہوئے ہیں، تفسیر بھی ہم 2-3 اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی تفسیر کو اگر ہم موجودہ دور کے مطابق اپلائی کریں یا سوچیں کہ اس سے ہم کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں یا ہمارے اوپر کیا اس کا ہو رہا ہے، تو ایسا کرنا تو جائز ہے نا کہ اس کو ہم اپنے موجودہ دور حرج نہیں ہے. اس میں حرج نہیں ہے کوئی چیز، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ مردہ کتاب نہیں ہے کہ بس جو پیچھے گزر گیا تھا وہ انہی کے لیے تھی، مکہ والوں کے لیے نہیں. وہ زندہ کتاب ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے. ہم وہ نتائج جو ہے اپنے لیے بھی سمجھیں گے. تو ایک ہے کہ نیا مفہوم لینا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے ہم نے مثالیں دی، وہ پچھلے سبق میں ہم نے مثال دی تھی نا کہ وہ انہوں نے کہہ دیا جی الفیل، اس کو سمجھ نہیں آئی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ کیسے چھوٹا سا پرندہ ہے وہ کنکریاں پھینکے گا تو کیسے ہاتھی مر گئے. تو بات عقل میں آتی نہیں، لہذا جی یہاں ابابیل سے مراد ہاتھی ہے. اب یہ جو ہے وہ اپنی منمانی یہ تو نہیں چلے گی نا. اور لغت سے یہ بھی نکال کے لے آیا کہ لغت میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے. جی بیٹا. سر اس کا مطلب ہے کہ معنی پورا ٹوٹلی چینج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم غلط کر رہے ہیں، کہ پورا معنی ہی اس کا اصل میں چینج کر ہم مفہوم، اصل میں ایک دائرہ ہم مقرر کر لیتے ہیں. تفسیر بالمعصور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منقول ہے، صحابہ سے کیا ہے، اس سے ہمیں ایک مفہوم سمجھا گیا، اس کو ہم آگے اپنے حالات پہ اپلائی کر رہے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم اس کو بدل نہیں رہے، اس کو اپنے اوپر اپنے حالات پہ منطبق کر رہے ہیں. یہ تو کوئی نئی تفسیر ہے ہی نہیں. جی سر جی ٹھیک ہے. جی سر. جی مبشرہ بیٹی. سر میں نے اپنے اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا تھا. جی جی میرا ٹاپک تھا متواتر اور خبر واحد، اس کی ان کی اقسام. تو خبر خبریں. واحد کی ایک اقسام تو مشہور خبر واحد. جی اب بیٹا خبر سر واحد کی جو 4 قسمیں ہیں نا، وہ خبر واحد جو ہے وہ اب ایک تو اس کی وہ معروف قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی. ٹھیک ہے، یہ جو جس پہ عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہوتی ہے جو عمل نہیں کیا جاتا، وہ ضعیف کی طرف چلی جاتی ہے. آپ صرف یہ لکھ دیں اور متواتر کی متواتر لفظی، متواتر معنوی، تواتر کا لفظی معنی، تواتر کی شرطیں، اور تواتر کا وجود کتنی حدیثیں تواتر لفظی ہیں اور معنوی کتنی ساری موجود ہیں. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ اس میں بن جائیں گی تو آپ کی اچھی ایک اسمبلی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ پھر بس یہی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ واحد میں صرف مشہور، عزیز اور غریب والی لکھنی ہے یا صحیح لذاتی والی بھی لکھنی ہے. آپ وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. جی 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 نیلم بیٹی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو پھر تدبر کرتے ہیں آج کل کافی، یہ واٹس ایپ پہ بھی کچھ کورسز آتے ہیں اور انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی، تو اس کا کیا حساب ہے پھر، وہ کرنا بیٹا میں جائز نے ہے؟ دیکھیں بیٹا، میں نے بار بار پھر سمجھ لیں، میں نے کہا کہ ایک یہ ہے کہ وہ جو تفسیر صحابہ سے، رسول اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے خلاف بات نہیں. جدید چیزوں کو اس پہ منطبق کرنا یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ فلاں آیت وہ آج ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے کہ جس میں یہ چیز ہو. ٹھیک ہے. ہم سود کھانے والے ہیں تو وہ ہم کہیں کہ ہمارے بارے میں بھی ہے. تو یہ تو کوئی غلط نہیں ہے نا کہ اس میں جو جس میں بھی وہ خرابی ہوگی وہ ہم بھی ہیں، آج ہمارے اوپر بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کا ایک نیا مفہوم، جو مفہوم ہمیں صحابہ سے نہیں ملا، رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، تابعین سے نہیں ملا، اپنا نیا ایک مفہوم ہم وہ جو ہمیں سمجھ آئے ہم بنا کے پیش کر دیں. جیسے میں نے اس کی بار بار یہ مثال دے رہا ہوں نا کہ اب وہ یہ مفہوم ابابیل کا کہ اس کے مراد ہاتھی ہے، یہ کس نے آج تک پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک نیا مفہوم ہی پورا، چونکہ اس نے معجزات کا انکار کرنا تھا تو اس سے جو ہے اس نے وہ پورا معنی ہی بدل دیا. تو یہ اس کا جو ہے نا، اور یہ فتنہ کیا ہوتا ہے آج کل. یہ جو میں نے جیسے مثالیں میرے سامنے اس میں کتنے سارے لوگ ہیں جو پیچھے ان کی علم، حتیٰ کہ پرویز، غلام محمد پرویز کیا تھا کہ وہ ساری زندگی کی نوکری کرتا رہا، جب ریٹائر ہوا تو قرآن کی تفسیر لکھ ماری. ایسے ہی اس کے پیروکار جو باقاعدہ جو ہے وہ عربی زبان تک سے واقف نہیں ہے اور حدیث سے تو ان کے جو ہے وہ الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. اب وہ اٹھتے ہیں جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو پھر یہی کریں گے. وہ
جی استاد. جی بیٹا. جی ٹھیک ہے بیٹا، بس یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.